حدیث پیش کرنے کا لیے مقدمہ بنایا میں نے. شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں, موت کی تمنا کروں. قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے. موت کی تمنا کیا کرے؟ تو رسول خدا نے جو ہے وہ بہرحال شخص تھا, عرب کا تھا, رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے, دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے, تمنا ہے, لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا. مارکس اچھے لائے, تیاری کرے, ایڈمیشن کرے, سارے کام کرے. اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا. رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں. رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ, 4 تحفے لے کے جاؤ. یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ. یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے, آرامش پیدا کریں گے, امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے, اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے. تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے, مرنے کے بعد, لیکن دینے یہیں سے ہیں, وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے, 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے. وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں, کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں 4 بھی پوری نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے, پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پڑھا تھا, تھوڑی سی حدیث پھر چلا گیا تھا, لوگوں نے میسج کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی تحفے بتا ہی دیجیے. بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں, لیکن ذرا مختلف ملکوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے. لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو. تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے, وہ حضرت اسرائیل ہے. اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں, آ گئے. تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے, وہ بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں, ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے, یعنی میٹر سے, مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے, وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے. جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو, جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے اے ایس ایف والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے, ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے. بورڈنگ پاس تو دور کی بات, امیگریشن دور کی بات, انٹری بند ہے. تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے. روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں, روح ایسے نکلتی ہے, ایسے نکلتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو, آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے, تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے. ایسا نہیں, خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے. اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے, روح کو نکال لیتے ہیں. آیت اللہ قم شہی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے, دوسرا عالم ہے, بدن مادہ ہے اس عالم کا. جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا. روح اوپر جانا چاہتی ہے, بدن نیچے کھینچتا ہے, اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے.
وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا، اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یار۔ اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے۔ آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی۔ ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اف نہیں کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تاکید کرتا، اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے، یعنی اف۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کہ والدین کے آگے، آپ کو کیا پتا یہ زمانہ وہ زمانہ، آپ پرانے زمانے کے، کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، خاص طور پہ والدین کے آگے۔ جبکہ روایتیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم